کبھی بسنت کے نام پر ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ویلنٹائنس ڈے کے نام پر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کبھی بلیک فرائیڈے، معاذ اللہ اس کو بلیک کہنا بھی غلط ہے، جمعے کا دن تو بڑا مبارک دن ہے جو میں عطا فرمایا گیا، مگر اس بلیک فرائیڈے کو جو ہے وہ شاپنگ کرنے اور فیسٹیول کو منانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ بے مقصدیت والی زندگی کہ جہاں یہ امت آج پھنسی ہوئی ہے، جس امت کو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے اور رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ جب امت اس مشن کو سامنے رکھے گی تو ان فضولیات کے لیے امت کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں دو باتیں مختصر ضرور عرض کر دوں، اللہ کے رسول کی حیا کیا تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک کواری پردہ نشی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج امت کا ایک نوجوان یہ تو سوچے، اگر ہم کہتے ہیں اماں عائشہ تو ہماری ماں ہے نا، تو رسول اللہ ہمارے روحانی والد بھی تو ہوئے۔ نسبت کی در ہے، امت کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ نسبت کہاں جا رہی۔ اور فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کبھی حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی تھی تو حسن اور حسین گودے فاطمہ میں پیدا ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آج امت کی عورتوں اور بیٹیوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ نسبت کے در ہے، اس نسبت کی بھی کوئی لاج اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے ہوگا۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان نوجوان کے لیے تو بہرحال دو ہی بچاؤ کے راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ سارا سٹیج سیٹ ہو گیا تو انہوں نے بہرحال جو پناہ مانگی ہے، قال معاذ اللہ، اللہ سے پناہ مانگی ہے اس کی، تو اللہ کی پناہ میں آ جانا، اور یہ کہ اس مسلمان نوجوان کے لیے جو آئیڈیلز ہیں وہ آج کے اداکار اور اداکاراؤں کی بجائے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بن جائے۔ تو یہ دو فیکٹر جو ہیں، تعوض اور اپنے آئیڈیلز کا چینج کرنا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، تعوض تو اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ بڑی عجیب بات ہے، جب سے میرا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا میں کانپ گیا کہ قرآن مجید میں تعوض کا حکم ہمیشہ واحد کثیر میں اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ کی وساطت سے ہمیں دیا گیا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ضرورت تھی تو پھر مجھے اور آپ کو تو یقیناً اس سے ملین بلین ٹائمز زیادہ ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اس کی حد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی تعوض کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر مجھے اور آپ کو۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جتنے بڑے بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں، وہ قرآن مجید ہی کے ریفرنس سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن انسان حاصل نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی انسان گمراہ ہو جائے۔ اور شیطان کا چیلنج بھی یہی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے دے تو میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم کن کو بناتے ہیں۔ اس کو پہلے میں نے ذکر کیا کہ بڑے ہی کلیور انداز میں ہمارے جو آئیڈیلز ہیں وہ بے حیا لوگ بنائے گئے ہیں، جبکہ ہمارے اصل آئیڈیل جو تھے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور ہماری آئیڈیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہا، اور حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے۔ تو ہمارے آئیڈیل بدلے انہیں بڑے کلیور طریقے سے، اور جب انسان کا آئیڈیل بدل جاتا ہے اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پہلے سوچ بدلتی ہے پھر آئیڈیل بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم اپنے جو بزرگوں کو پڑھیں، اور یہ ایک سے ایک کلیور موو ہے، فیضان کہاں کہاں سے ذکر کیا جائے کہ بڑے ہی مکارانہ طریقے سے بے حیائی کو آہستہ 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 بالکل ہماری فنگرز میں دے دیا گیا۔ یہاں آج سے 30 سال پہلے آیا تھا ویڈیو کیمرہ اور وہ VCR، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے گھر میں فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ علماء نے اس وقت بھی شور مچایا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ خام خواہی، بس ان کو تو ہر بات بری لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیبل آئی،
وہ اس کی بھی باپ ثابت ہوئی. اور اب انٹرنیٹ اور اینڈرائڈ فون کے اندر یہ چیز لا کر تو اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی بظاہر چیزیں بڑی اٹریکٹیو ہیں لیکن آپ ان کا تجزیہ کریں تو حاصل کچھ نہیں, لیکن لوز انسان بہت کچھ کرتا ہے. فیس بک کہنے کو یہ یہ بڑی زبردست سوشلائزیشن ہے کہ آپ اپنے تمام ملنے والوں کو, دوستوں کو, احباب کو اپنی خبر دے رہے ہیں اور ان کی خبر لے رہے ہیں. لیکن آپ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ دن میں گھنٹوں آپ جو ہیں اس میں برباد کر دیتے. یعنی میں تو آخرکار فیس بک بھی اپنی جو ہے وہ ڈی انسٹال کر دی اور اب پچھلے ہفتے میں نے یوٹیوب جو ہے وہ ختم کر دی ہے. کہنے کو جو ہے بڑی اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں لیکن بیچ میں ایک گند جو ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے وہ ڈال دیتے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس میں سے گزرتے گزرتے یعنی انسان اس بے حیائی کا لازماً شکار ہوتا ہے. لیکن احساس نہیں ہوتا انسان کو, یعنی کہنے کو جی میں فلاں چیز سن رہا ہوں, فلاں دیکھ رہا ہوں, زیادہ وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر بے حیائی کے اندر نہ بھی ملوث ہو وہ دن کا اتنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. پچھلے ہفتے میں یوٹیوب میں نے بند کی تو تجزیہ میرا یہ تھا کہ میں جو الحمدللہ باقاعدہ تلاوت کرتا تھا وہ تلاوت میری پائل اپ ہونے لگی, یعنی وہ نصاب جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا. میں محسوس کیا اس فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یعنی گھنٹوں اس میں ضائع کرتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, پھر دینی کتابیں پڑھے گا, صحابہ کرام کے تذکرے پڑھے گا, تو غیر محسوس طریقے سے اس کی جو اللہ تعالیٰ اصلاح کا بندوبست کرے گا. یہ اصلاح جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ پھونک مارنے سے نہیں ہوتی, دم کرنے سے نہیں ہوتی, ارادہ کرنے سے نہیں ہوتی. صرف اس کے لیے بہرحال انسان محنت کرتا ہے اور اس محنت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے تو انسان کے اندر وہ حیا اور نیکی کا رجحان پیدا ہوتا ہے. ورنہ یہ جو جتنی برائیاں ہیں وہ ڈاؤن سٹریم ہوتی ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ اپ سٹریم ہوتی ہیں. ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ جانے کے لیے انسان کو کوئی فورس نہیں لگانی پڑتی. انسان ڈھیلا چھوڑ دے تو خود بخود جو ہے وہ نیچے کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا. لیکن اوپر چڑھنے کے لیے بہرحال انسان کو قوت کی ضرورت ہے, اور وہ قوت انسان کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو ملتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو دے گا اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی برے سے برے آدمی کو وہ ہدایت ایک دم دے دے اور وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اسے اللہ تعالیٰ لازماً اس کی رہنمائی فرمائے گا. اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, لیکن جو ہدایت کا طالب ہوگا اسے ہدایت ضرور ملے گی اگر ہم اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کریں گے اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دستگیری فرمائے گا اور ہمیں برائی سے نکال کر نیکی کے راستے پر لے آئے. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منکرات کے دلدل سے نکالے اور ہمیں امت مسلمہ کے طور پر نہیں عن المنکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے والا بنا دے, اور ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ پر چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.